بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بھائی, مالک کا بڑا کرم ہے, مالک کی بے انتہا کرم نوازی. شاہ جی سنائیں, الیکشن ہو گیا, جیسا تیسا ہوا, لیکن خان صاحب کے لیے جیسے آپ نے کہا تھا تقریباً ویسے ہی ہوا. خان صاحب کو کوئی نہیں روک سکا. اب آزاد کینڈیڈیٹ ہیں اور ایک طرف پوری جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں وہ سب ایک ساتھ بیٹھ گئی ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, نواز شریف تو نہیں بن پائے, مریم صاحبہ بھی کینڈیڈیٹ آ گئی ہیں. اب کیسے دیکھتے ہیں آگے کیا چلے گا, سسٹم چل پائے گا کہ نہیں چل پائے گا؟ سر اتنی آسانی سے چلنا ہوتا نا تو اتنے ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سسٹم ابھی نہیں چل پانا. یہ ابھی کو تھوڑی سی کلینزنگ رہ گئی تھی, وہ ہو جانے دیں. ابھی اللہ کا پلان ہے. اللہ اگر مینوں پیور پنجابی دے وچ کہن دیو تے اللہ اس لیے بستی بستی کھیڈ رہا ہے. تے سارے دی جڑی رہ گئی نا تھوڑی بہت, وہ بھی بستی ہو لین دیو, پھر آپ ہی سارا کچھ سموتھ ہو جائے گا. اللہ کرم کر دے گا, اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ ول نیور لیو دیز پیپل الون. تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. جلدی ہوگا اور بہت اچھا ہوگا, کوئی بات نہیں. مشکلات کا ٹائم جو ہے نا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنا سموتھ ٹرانزیشن نہیں ہے. اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ فروری کا دوسرا اور تیسرا ہفتہ, مارچ کا پہلا اور چوتھا ہفتہ, یہ آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے. کانفرنٹریشن تو ابھی آپ نے دیکھی نہیں ہے, کانفرنٹریشن تو ابھی آپ دیکھیں گے. اور پھر جیسے یہ مارچ میں جو ہے تیسرے ہفتے میں ٹرانزیشنز ہوں گی نوروز کی, اور وینس اور مارس کی پوزیشن جو ہے نا وہ دونوں بہت ڈیسائیڈ کریں گی اصل تباہی. وینس اور مارس جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ چیزیں بہت تیزی سے خراب ہوتی ہیں, اور وہ وقت آ رہا ہے. ابھی تو قوم نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ مشکل وقت ہوتا کیا ہے, حالانکہ اتنا زیادہ گزر گیا. ابھی مشکل وقت تو اب آئے گا, اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ قوم پتہ نہیں برداشت کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. اللہ کی مرضی. یہ ملک ہمارا ہے سر, اس کی تکلیف ہے ہمیں ظاہر سی بات ہے, ہمارے بچے ہیں یہاں پہ. تو مطلب اٹس ریئلی ہارڈ ٹائم کمنگ. میں آپ کو کوئی ڈرا نہیں رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. شاہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری کا دوسرا ہفتہ, مارچ کا فرسٹ اور چوتھا ہفتہ, لیکن شاہ جی آگے رمضان آ رہا ہے, تو رمضان میں پھر مشکلات بڑھیں گی. کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا رمضان میں؟ تو ایک تو ویسے روٹین میں مہنگائی ہونی ہے, لیکن رمضان کے بعد مجھے عید نظر نہیں آ رہی. مطلب اس طرح کی خوشی مجھے قوم میں نظر نہیں آ رہی, بالکل بھی نہیں. یہ بڑا کلیئر کٹ ہے. رمضان میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح بیتتی ہے کی ہوں گی. ابھی تو دوسری چیزیں یہ ہیں کہ ابھی تو حالات بڑے سموتھ چل رہے ہیں, جتنے بھی ہیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, 5% ہے سر. ابھی تو چیزیں بدلنی ہیں, اور یہ جیسے جیسے میں نے آپ کو بار بار کہا ہے, مطلب میں کریڈٹ لینے کا عادی نہیں ہوں, لیکن یہ جو زحل ہے نا, یہ اتنا آسان سے آ رہا نہیں ہے. یہ اتنا سکون سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ زحل جو ہے نا, یہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اتنا اگر آسانی سے ہی ہوتا ہو سارا کچھ, تو پھر کر لیا تسی. اس وقت زحل کے اثرات ہیں, زحل کے ساتھ نیپچون ہے, جوپیٹر چلیں تھوڑا سا بہتر ہے. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مارس اور وینس یہ ڈیسائسو مومنٹس ہوں گے, اور یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں مارچ میں. ان کے امپیکٹس جو ہے مارچ میں سٹارٹ ہوں گے. فروری تو جیسے تیسے آپ نکال لیں گے, لیکن مارچ اپریل مئی بھولے گا نہیں آپ کو. ہو سکتا ہے قربانی والی عید سے پہلے کوئی قربانی ہو جائے, ہو سکتا شاہ ہے. جی میں ایم ناٹ آپ نے کہا قربانی والی عید سے پہلے بڑی قربانی ہو جائے, تو کیسے لگتا ہے یہ جو پورا ایک مربع بن گیا ہے, تمام ایک پلیٹ فارم پہ بن گئے ہیں, فضل الرحمان صاحب الگ ہیں, تو کس طرح دیکھتے ہیں کیا ہوگا پھر, کتنی دیر چلیں گے یہ لوگ؟ سال تے بہت لمبا عرصہ ہوئے گا. 6 مہینے بعد تانوں باہر پئی نظر آئے گی ساری کیبنٹ. مطلب جیسے نہیں تو وہ کیا سانجے کی ہنڈیا چوراہے پہ پھوٹتی ہے, تو بس یہ سانجے کی ہنڈیا ہے, یہ جلدی پھوٹ جائے گی. آگے پارلیمنٹ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا پیپلز پارٹی کا سٹیٹس جو ہے نا وہ بہتر ہوگا, پیپلز پارٹی بہتر ہوگی.
نون لیگ میاں نواز شریف صاحب کا مجھے نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے مریم نواز شریف کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹیں آ جائیں, دیکھتے ہیں. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. بظاہر تو مجھے انرجی پیٹرنز ان کو فیور کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مجھے ابھی بھی مریم نواز سے رکاوٹیں آ زیادہ جائیں. مجھے ابھی بھی مریم نواز سے زیادہ حمزہ کا ذائچہ فیوریبل لگ رہا ہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا. شاہ جی تو پھر یہ صدر صاحب تو آصف زرداری صاحب بننے جا رہے ہیں کہ صدر پاکستان بننے کے مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں, تو آگے کیسے دیکھتے ہیں پھر صدر پاکستان وہی ہوں گے؟ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. آصف زرداری صاحب کا بھی ذائچہ اچھا ہے, زرداری صاحب سٹرانگ ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور زرداری صاحب کی ہیلتھ جو ہے نا وہ بہرحال متاثر ہو رہی ہے, اس میں ایشوز تو آ سکتے ہیں, اس میں تو شاہ کوئی جی دور. پھر اے کے کا باہر آ رہا ہے. اے کے تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. آپ تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ مضبوط ہو رہا ہے, اور واقعی وہ مضبوط ہو رہا ہے. آئی کے از کمنگ. آئی کے جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے. آئی کے آ جائیں گے باہر. آئی کے لیے تو اب راستے کھل جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو مزہ آئے گا کھیلنے میں. آئی کے از کمنگ. نو ون کین اسٹاپ آئی کے. دنیا میں تو کوئی شاہ نہیں جی چیز آپ کر سکتا ہے, اللہ جو چاہے کرے. میں کوئی فالس ہوپ نہیں دیتا ہوں, کوئی گرین گارڈنز نہیں دیتا ہوں کہ بس یہ صبح اٹھیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. دودھ اور شہد کی نہریں وہیں بہیں گی جہاں پہ مالک نے لکھا ہوا, اور یہ سارا کچھ ہو کے رہے گا. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. شاہ جی ہم نے آپ سے پہلے بھی ویڈیو کی تھی, اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے پوچھا تھا کہ خان کو جتنا بھی آپ دباتے ہیں وہ اتنے ہی طاقتور ہوتے ہیں, اور اس بار تو ثابت بھی ہو گیا. آپ نے پارٹی توڑی, آپ نے اس کے بعد ان کی نشان لے لیا, ان کے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرنے دیے, خان کو کمپین نہیں کرنے دی, لیکن وہ اتنے ہی مضبوط ہوئے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں جیل کے بعد آ کے وہ مزید مضبوط ہو کے؟ آصف علی زرداری تو مقامت کا راستہ کہہ رہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے. آئی کے اسپرچولی اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی سوچ ہے سر. ان کے فیصلے کہیں کوئی نہ کوئی ان کا جو ویژن ہے, یا کہیں نہ کہیں ان کا جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی وجدانیت ایسی ہے جو اندر سے ان کو بتاتی ہے کہ اب یہ کر لو, اب یہ کر لو. اینڈ ہی از کنیکٹڈ, ہی از ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ. آپ آئی کے کو جتنا مرضی انڈر ایسٹیمیٹ کریں, وہ کھا جائے گا, سارے نظام کو کھا جائے گا. وہ وقت دور نہیں ہے. ہاں کچھ چیزوں کا ٹائم ہوتا ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. کیونکہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ آئی کے کی صفوں میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دو طرف کھیل رہے ہیں, ان کی کلینزنگ ہونی باقی. تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ہو جائے گا سارا کچھ سیٹ, کوئی بات نہیں. ہاں جی اس الیکشن نے بڑے بڑے کو صفایا گول کر دیا. جہانگیر ترین کا وہی ہوا جو ڈر تھا, پرویز خٹک صاحب کا, میاں نواز شریف کی تقریباً سیاست ختم ہو چکی ہے. تو آگے لگتا ہے خان صاحب دوبارہ آگے کرسی پہ بیٹھیں گے؟ خان 100% آ رہا ہے. خان کو کوئی نہیں روک سکتا. آئی کے از کمنگ. نو ون کین اسٹاپ آئی کے. ابھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں, اللہ کے سوا اللہ ہی کرے گا تو کرے گا, ورنہ تو کچھ نہیں ہوتا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت انرجی پیٹرنز بہیو کر رہے ہیں, آئی کے تو کھڑا ہے, اور آئی کے کو گرا کوئی نہیں سکتا. ابھی تو کوئی نہیں گرا سکتا. آگے اللہ کی مرضی. آئی کے کا ذائچہ بہت اسٹرانگ ہو گیا جی, پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا, پہلے سے بھی زیادہ اسپرچل پاور اس کے ساتھ ہیں, پہلے سے بھی زیادہ لائف تھریٹ ہے اس کی, لیکن ابھی بھی وہ کھڑا. میں نے اپنی زندگی میں نے بتایا کہ خان کا ذائچہ ایک یونیک ذائچہ ہے. یہ میرے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے. دو چیزیں خان کے ذائچے میں ایسی ہیں جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. ایک یہ کہ انسان کے ذائچے میں اتنی بڑی لائف تھریٹ ہو اور پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, اور ایک یہ کہ انسان کے ساتھ اتنی بڑی اسپرچل پاور ہو اور پھر وہ مشکلات میں گرا ہو. یہ دونوں چیزیں میرے لیے جو ہے نا, یہ مطلب ٹیسٹ کیس ہی ہے. یہ میرے لیے کچھ چیزیں نئی کھلی ہیں, میں نے کبھی ایسا ذائچہ ہی نہیں دیکھا تھا. تو یہ کیسے ہو شاہ جی سکتا ہے؟ جیسے آپ نے خان صاحب کے ذائچے کی بات کی, اینڈ پہ تھوڑا سا آپ سے یہ جان لے کہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ آنے کی سوچ رہے ہیں, کیا کہیں ایمرجنسی کی طرف جاتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا کہ ان سے سنبھلے نہ اور کسی اور کو موقع مل جائے؟ سر ان کو تو موقع ملا ہوا ہے, جن سے سنبھل نہیں رہا. سنبھلنے والی تو ویسے ہی انہوں نے ایک فیس لگایا ہوا ہے, سم تھنگ دیز آر ماسکس. جتنی بھی پارلیمنٹ ہے یہ آپ سمجھیں کہ اصل چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا ہوا ہے, اور یہ بھی اتر جائے گا. اترنا تو ہے. رہ گی بات کوئی ایمرجنسی یا یہ کچھ,
تو اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ شاید کہ وہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی اور پھر سالوں سال چیزیں نیچے چلی جائیں گی، تو یہ سالوں کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، بار بار کہا کہ آئی کے ذائچے میں مجھے پاکستان کے باہر سے مدد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان کے باہر کی ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا آپ نے دیکھ لیا ہے. پاکستان کے باہر سے جتنا جو ہے وہ جس طرح کی ہوا چل رہی ہے، اس کے اثرات پاکستان میں پہنچنے میں دیر نہیں لگتی. بے فکر ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے. شاہ جی، کہیں آپ جو باہر کی مدد کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب، آپ نے بڑی پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ ٹرمپ واپس آ رہا ہے اور آئے گا، کہیں ٹرمپ نے کہا ہوا ہے خان میرا دوست ہے، کہیں وہ مدد تو نہیں آنے والی؟ سر بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی کہ میں نے تیسری چوتھی کلاس میں کہانی پڑھی تھی کہ شکاری کا تیر باز کو لگ گیا اور چڑیا کی جان بچ گئی. تو ہو سکتا ہے وہ شکاریوں کا تیر اب جو ہے وہ چڑیا کو لگنے کی بجائے باز کی طرف اس کا رخ ہو جائے. اور دیکھیں ہوتا کیا ہے. ابھی تو سر جی کلائمیکس ہوں میں تمہیں سنا دیا گا تو پھر تسی آپ کی ویکھو گے. یہ تو آپ نے بڑی بات کر دی. پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم تو مطلب 75 سال میں بڑا کچھ چینج دیکھ رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کتنے جبر کے باوجود ووٹ ڈالے ہیں، اور کتنے ووٹ ڈالے ہیں کہ سنبھلنے میں بھی ٹائم لگ گیا، 3 4 دن لگ گئے. ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے. ابھی تو آپ نے بڑا کچھ دیکھنا ہے. پاکستان اتنی تیزی سے اسٹیبل ہوگا، لیکن ابھی نہیں. ابھی پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہت زیادہ ڈاؤن ہے. میں نے آپ کو بار بار ایک بات کہی ہے کہ مجھے نومبر 2024 سے پہلے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور مجھے مارچ 2026 سے پہلے جو ہے وہ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ تو تسی ہن سکون کرو. شاہ جی، آپ بہت ڈرا رہے ہیں آج ہمیں، اور واقعی ڈر لگنا شروع ہو گیا. اب تو کیا ہونے جائے گا آگے؟ شاہ جی، اینڈ میں کوئی پبلک کے لیے میسج ضرور شیئر کیجیے گا. اب آپ کو اگر یہ کہے کہ کوئی طوفان آ رہا ہے جی تو تیاری کر لو، تو وہ آپ کو ڈرا تو نہیں رہا ہوتا، وہ تو آپ کو وارن کر رہا ہوتا ہے. سر جب تک ہماری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اکٹھے ہو کے معافی نہیں مانگنی، جب تک ہماری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اکٹھے ہو کے ایک وقت میں ایک ہی طرف نہیں دیکھنا، نہیں بدلتا یہ عذاب. اس عذاب نے رخ نہیں بدلنا. اور یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو، اس کی حالت میں بھی نہیں بدلتا. تو اب کھڑے ہونا پڑے گا. ابھی بھی نہیں ہوں گے تو کوئی نہیں، چھتر پہ کے کھڑے ہو جاؤ، ہوتے جانا. بے شک. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. اینڈ پہ کوئی میسج ہو تو ضرور شیئر کیجیے. سر میسج یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں. اپنے آپ کو اپنے پاک رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء کا صرف کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کلمے سے وفاداری بھی کرنی ہے. اس کلمے سے وفاداری کا سوچیں، رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کا سوچیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ راستے ٹھیک ہو جائیں گے. جو مسبب الاسباب ہے اس نے اسباب تو بنانے ہیں، چلنا آپ نے. اللہ کبھی بھی نہیں یہ کرتا کہ کیا کہ کہے کہ جی آ جاؤ میں تہاڈا اللہ ہوں، چلیے کٹھے. اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، چلنا آپ نے ہوتا ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے. کوشش کریں، اللہ برکت ضرور دے گا. کامیاب آپ ہر صورت ہو جائیں گے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت. اللہ حافظ.